میری طرف سے سب ٹریول دیکھنے اور سننے والے سبھی معزز دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ تمام دوستوں کو نئے دن اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج ہم سیر کرنے والے ہیں دنیا کے قدیم ترین شہر اور ترکی کے سب سے بڑے اور خوبصورت شہر استنبول کی۔ دوستو، استنبول کو تاریخ میں قسطنطنیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا کا یہ واحد ایسا شہر ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص قسطنطنیہ کو فتح کرے گا میں اسے جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ آج میں آپ کو اس شہر کے دلچسپ حقائق اور تاریخی مقامات سے روشناس کرواؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارے چینل سب ٹریول کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ دوستو، استنبول دنیا کا ایک ایسا شہر ہے جو 2 بر اعظموں پر واقع ہے۔ اس شہر کا 70% حصہ ایشیا اور 30% یورپ میں واقع ہے۔ استنبول بحر روم اور بحر احمر کے درمیان واقع ہے۔ یہ شہر مختلف چھوٹی بڑی پہاڑیوں پر تعمیر کیا گیا ہے اور ہر پہاڑی کی چوٹی پر ایک مسجد کی تعمیر کی گئی۔ استنبول ترکی کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر اور دنیا کا 5واں بڑا شہر اور یورپ کا بھی سب سے بڑا شہر ہونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ استنبول ترکی اور یورپ کا مرکزی اور تجارتی شہر ہے۔ 660 قبل مسیح میں اس شہر کی تعمیر کی گئی اور یہ شہر بازنطینی، رومن، لاطینی اور عثمانی سلطنت کا دارالخلافہ بھی رہا ہے۔ 1453 میں اس شہر کو فتح کر کے اسلام کا مرکز بنا دیا۔ 1923 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا دارالحکومت رہا اور اس کا نام قسطنطنیہ تھا، اور سن 1930 میں اس کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھا گیا اور دارالحکومت کا درجہ انقرہ شہر کو دے دیا گیا۔ دوستو، استنبول کا کل رقبہ 2576 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اس شہر کی آبادی 1,55,01,967 افراد پر مشتمل ہے اور یہ شہر آبادی کے لحاظ سے ترکی کا پہلا اور دنیا کا 5واں بڑا شہر ہے۔ یورپ میں موجود استنبول کا ایریا کوڈ 212 اور ایشیا میں موجود استنبول کا ایریا کوڈ 216 ہے۔ یہ شہر جدید تعمیرات اور قدیم کی بات کی بدولت سیاحوں کی جنت سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاح کھینچے چلے آتے ہیں۔ استنبول کی اس خوبصورتی کی سب سے زیادہ دلدادہ لوگوں کی تعداد یورپین باشندوں کی ہے۔ یہ شہر یورپ سے جڑا ہونے کی وجہ سے اس میں یورپی رنگ زیادہ نظر آتا ہے۔ یہاں آپ کو کوئی بھی برقع پوش عورت نظر نہیں آئے گی، بلکہ جینز اور پینٹ شرٹس پہنے رنگ برنگی تتلیاں منچلوں کے دل کے تاروں کو شاٹ کرنے کے لیے ہر طرف جھلملاتی نظر آئیں گی۔ دوستو، استنبول کا بلند ترین مقام سطح سمندر سے 945 فٹ بلند ہے۔ استنبول 2 مرتبہ دنیا کے بدترین زلزلوں کا بھی سامنا کر چکا ہے۔ 1509 میں آنے والے زلزلے نے اس شہر میں تباہی مچائی اور اس زلزلے میں 10,000 افراد لقمۂ اجل بنے۔ اسی طرح سن 1999 میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں 18,000 افراد کی موت واقع ہوئی۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ 2030 تک آنے والے زلزلے اس سے بھی تباہ کن ہو سکتے ہیں، جو پہلے آنے والے زلزلوں سے 60% زیادہ تباہی مچا سکتے ہیں۔ استنبول کی 80% آبادی شہری حدود میں مقیم ہے، جن میں 64.9% یورپی باشندے اور 35.1% ایشیائی لوگ شامل ہیں۔ یہ شہر آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں، شہری علاقوں کے طور پر 24واں اور میٹرو ایریا کے حساب سے 18ویں نمبر پر آتا ہے۔ ترکی میں استنبول آبادی میں سالانہ شرح کے حساب سے پہلے نمبر پر ہے، جبکہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر الجیر اور انقرہ ہیں۔ دوستو، نسلی اعتبار سے اس شہر میں کرد، آرمینی، یونانی، اسپینی اور کئی دیگر ممالک سے ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگ رہائش رکھے ہوئے ہیں۔ استنبول میں سب سے زیادہ تعداد سنی مسلمانوں کی ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں عیسائی اور یہودی بھی شامل ہیں۔ استنبول تجارتی اور کاروباری مرکز ہونے کی وجہ سے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی اہم پیداوار میں
زیتون کا تیل، تمباکو، گاڑیاں اور الیکٹرانکس کی مختلف اشیاء شامل ہیں۔ استنبول کی سیاحت بھی ملک کی ترقی میں اہم جزو سمجھی جاتی ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاحوں کی آمد ملک کی ترقی میں مثبت کردار ادا کرتی ہے۔ اس شہر میں کم و بیش 17 تاریخی محل، 64 مساجد اور 49 گرجا گھر شامل ہیں۔ یہ شہر ہر سال ملکی آمدنی میں $30 ملین کا اضافہ کرتا ہے۔ استنبول ترکی کے سب سے قدیم اسپورٹس کلبوں کا گھر بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر میں والی بال، موٹر سائیکل ریس، کشتی رانی اور جہاز رانی جیسے کھیل بہت زیادہ مقبول ہیں۔ استنبول میں 2 انٹرنیشنل ایئرپورٹس موجود ہیں جہاں سے اندرون ملک اور بیرون ملک پروازیں چلائی جاتی ہیں۔ دوستو، اتاترک ایئرپورٹ شہر کے مرکز سے 24 کلومیٹر دور مغرب میں واقع ہے، جبکہ سبیہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ شہر کے مرکز سے 45 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ ایئرپورٹ دنیا کے تیسرے مصروف ترین اور مقبول ایئرپورٹس میں شامل ہے۔ 1453 میں قائم کی جانے والی استنبول یونیورسٹی شہر کا قدیم ترین تعلیمی ادارہ بھی ہے۔ سن 1773 میں قائم ہونے والے استنبول ٹیکنیکل یونیورسٹی دنیا کی تیسری قدیم ترین یونیورسٹی بھی ہے۔ استنبول میں ترکش، جرمن، انگریزی اور فرانسیسی زبان بہت زیادہ بولی جاتی ہے۔ استنبول میں قائم راوڈرٹ کالج سن 1863 میں ایک امریکی کرسٹوفر راوڈرٹ نے تعمیر کروایا تھا، جو آج بھی اپنی تعلیمی خدمات فراہم کرنے میں صف اول کے تعلیمی اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ استنبول میں لٹریسی ریٹ 96.17% ہے۔ اگر موسم کی بات کی جائے تو استنبول موسمی اعتبار سے استنبول میں دھند کا راج کافی زیادہ ہوتا ہے۔ 2 سمندروں کے درمیان ہونے کی وجہ سے آب و ہوا میں نمی کا تناسب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ گرمیوں میں گرج چمک کے ساتھ عموماً بارش متوقع ہوتی ہے۔ اس شہر میں سالانہ اوسطاً بارش 810 ملی میٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ شہر میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 40 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے۔ اگر استنبول کے تاریخی اور سیاسی مقامات کی بات کی جائے تو نیلی مسجد کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ اس کا نام سلطان احمد ہے اور اسے نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی واحد مسجد ہے جس کی 6 مینار ہیں۔ اس کی تعمیر سن 1909 میں مکمل کی گئی تھی۔ یہ مسجد ترکی فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ بھی ہے۔ اس کی اندرونی دیواروں پر نیلی ٹائلیں لگائی گئی ہیں، اس کی وجہ سے اسے نیلی مسجد کہا جاتا ہے۔ توپ کاپی محل سابقہ عثمانیہ سلطنت کے حکمرانوں کی جائے رہائش بھی ہے۔ یہ ایک بہت بڑے وسیع و عریض پارک کے درمیان میں بنی ہوئی ہے۔ اس عمارت کے 23 حصے ہیں، جس میں خزانے کی عمارت، تخت کا کمرہ، بغدادی نمائش کا کمرہ اور لائبریری کے علاوہ کئی اہم امور شامل ہیں۔ اس عمارت کے گنبد کا اندرونی حصہ بیل بوٹوں کی کشیدہ کاری سے سجایا گیا ہے۔ ڈولما باغیچہ محل یہ محل باسفورس کے کنارے پر واقع ہے۔ اس محل کو 1850 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ تخت کے کمرے میں عمدہ قسم کا قالین اور فرنیچر سجا ہوا ہے۔ اس محل میں ترکی کا آخری بادشاہ رہتا تھا۔ غازی اتاترک کی موت بھی اسی محل میں واقع ہوئی تھی۔ آج کل یہ عمارت سرکاری مہمانوں کی رہائش کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ موجودہ ترک صدر رجب طیب اردوان اپنے استنبول کے دورے کے دوران اسی محل میں قیام کرتے ہیں۔ مسجد سلیمانیہ استنبول کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد کا نام ترکی کے سلطان سلیمان اعظم کے نام پر رکھا گیا۔ اس مسجد کی تعمیر سن 1957 میں مکمل ہوئی۔ اس مسجد میں دنیا کے نامور اور مشہور معمار سینان نے اپنے فن کا کمال جہاں بخوبی دکھایا ہے۔ مسجد کا بڑا گنبد 159 فٹ بلند اور 96 فٹ گول ہے۔ اس مسجد میں ایک وقت میں 10,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد ایوب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک سے منسوب ہے۔ اس کے درمیان میں حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ جو بھی سیاح اس مسجد میں نماز پڑھنے یا پھر تفریح کی غرض سے آتا ہے تو اس مزار پر حاضری دینا اپنی اولین خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ دوستو، مسجد فتح یہ مسجد فتح استنبول کے تقریباً 9 سال بعد 1462 میں تعمیر کی گئی۔ 1750 میں آنے والے زلزلے نے بھی اس مسجد کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ کلاتا ٹاور ایک بہت ہی قدیمی عمارت ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے
یہ عمارت اس وقت تعمیر کی گئی تھی جب جینوس نے استنبول پر قبضہ کیا تھا۔ اس وقت یہ عمارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے بھی مشہور تھی۔ اس ٹاور کی اونچائی 200 فٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سن 1928 میں آزادی کی یادگار تعمیر کی گئی تھی۔ اتاتürk میوزیم دوستو، اتاتürk میوزیم استنبول ہی نہیں بلکہ ترکی میں اپنی منفرد اور الگ شہرت کی وجہ سے مانا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اتاتürk نے ترکی کے جمہوریہ بننے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ باسفورس برج، آپ استنبول جائیں اور اس کو نہ دیکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہی وہ پل ہے جو دونوں بر اعظموں یعنی یورپ اور ایشیا کو آپس میں ملاتا ہے۔ اس برج کو 2016 میں شودا برج کا نام بھی دیا گیا تھا۔ اس پل کی تعمیر سن 1973 میں مکمل ہوئی اور اس کی لمبائی 1 میل ہے۔ استنبول کے تفریحی اور تاریخی مقامات میں ایک منفرد نام آیا صوفیہ کا بھی ہے۔ آیا صوفیہ وہ مقام ہے جو 1000 سال تک دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر بھی رہا ہے، اور 1453 میں قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد عثمانی ترکوں نے اسے مسجد میں تبدیل کر دیا، اور 1935 میں کمال اتاتürk نے اسے عجائب گھر بنا دیا، اور بعد ازاں رجب طیب اردوان نے اسے دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا۔ یہ دنیا کی قدیم ترین عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اس عمارت کا شمار بھی دنیا کے عالمی ثقافتی ورثہ میں ہوتا ہے۔ دوستو، گرینڈ بازار دنیا کا سب سے بڑا بازار ہے جو تقریباً 3000 مربع فٹ میں واقع ہے۔ اس بازار میں کم و بیش 5000 دکانیں ہیں، جن میں 50% ایسی دکانیں ہیں جو 5ویں صدی عیسوی میں بنائی گئی تھیں۔ اس بازار میں روزانہ 3 لاکھ لوگ آتے ہیں، اور آپ کو یہاں پر شاپنگ کرنے کے لیے ترکی کے علاوہ یورپی ممالک کی چیزیں بھی خریدنے کو مل سکتی ہیں۔ اس بازار کو دیکھنے کے لیے آپ کو ایک دن پورا اسی بازار میں گزارنا پڑے گا۔ ان مقامات کے علاوہ بھی استنبول میں بہت سے پارک، گرجا گھر اور محل موجود ہیں جو سیر و سیاحت کے شوقین لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ دوستو، اگر زندگی میں کبھی آپ کا ترکی جانا ہوا تو استنبول شہر کی سیر ضرور کیجیے گا، کیونکہ انسانوں اور قدرت کے بنائے ہوئے شاہکار اور دل فریب مقامات آپ کے منتظر رہتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی استنبول کے بارے میں ایک خوبصورت اور دلچسپ حقیقت پر مبنی ویڈیو۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ وہ بھی سیر و سیاحت کی اس دنیا میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی اگلی ہی ایک ایسی دلچسپ ویڈیو میں۔ تب تک اپنے دوست محمد سجاد کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔